اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو موڈ بھی خراب رکھنا پڑے گا، ورنہ سب سمجھیں گے کہ ایکٹنگ کر رہا ہے۔ ایک آدمی تندور پہ روٹیاں لینے گیا تو اس کی باری لیٹ تھی۔ وہ غصہ ہو کر کہنے لگا جلدی کرو۔ تندور والے نے کہا اگر اتنے ہی بہادر ہوتے تو بیگم سے روٹیاں بنواتے۔ پتہ ہے صبر کرنا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم پاکستانی موبائل چارجنگ پہ لگا کے کرتے ہیں نا، اس کو صبر کہتے ہیں۔ کچھ لڑکیاں ایسی دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں جیسے بہت جنگیں جیت کر آئی ہوں، لیکن یقین کریں گھر میں پڑا چینی کا ڈبہ تک ان سے نہیں کھلتا۔ کاش کپڑوں کی طرح کچھ لوگوں کو بھی استری کر کے سیدھا کیا جا سکتا، بڑا مزہ آتا۔ جس نے دل لینا ہو عید کے دوسرے دن شاپر لے کر آ جائے، پہلے دن کسائی نہیں ملتے یار۔ ٹیچر، پیار اور عشق میں کیا فرق ہوتا ہے؟ طالب علم، سر پیار وہ ہے جو آپ اپنی بیٹی سے کرتے ہیں اور عشق وہ ہے جو میں آپ کی بیٹی سے کرتا ہوں۔ شوہر، جس دن مجھے موقع ملا تو میں اس ملک کے حالات تبدیل کر دوں گا۔ بیوی، چلو شاباش، پہلے تم اپنی شلوار تبدیل کرو، صبح سے میری شلوار پہن کے گھوم رہے ہو۔ عجیب لوگ ہیں، کسی سے بات کرتے ہوئے ماسک اتار دیتے ہیں اور اکیلے میں ماسک پہن کر گھومتے ہیں۔ اس سال کے آخر میں اگر کسی نے کہا کہ پتہ بھی نہیں لگا اس سال اور سال گزر گیا، چپیڑیں پڑیں گی اسے۔ ایک عورت نے اپنی پڑوسن سے حیرانی سے پوچھا تمہارے کپڑے ہمیشہ مجھ سے زیادہ اجلے اور بہترین دھلے ہوتے ہیں، کیا راز ہے؟ پڑوسن، میں ڈنڈے کا استعمال کرتی ہوں۔ عورت، آج کے دور میں بھی ڈنڈے کپڑے سے دھوتی ہو؟ پڑوسن، نہیں، کپڑے تو شوہر دھوتے ہیں، میں تو بس ڈنڈا پکڑ کر اس کے سر پر کھڑی رہتی ہوں۔ ایک کنوارے دوست نے اپنے ایک شادی شدہ دوست سے پوچھا یار تم نے اپنی بیوی کو کیسے اتنا متی کیا ہوا ہے؟ شادی شدہ دوست نے جواب دیا میں سگریٹ نہیں پیتا تھا، لیکن پہلی رات میں نے سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر برداشت کرتی رہی، پھر کہنے لگی سنیے آپ سگریٹ نہیں چھوڑ سکتے؟ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگی پلیز میری خاطر چھوڑ دیجئے۔ میں نے کہا یہ لو تمہاری خاطر آج سے سگریٹ پینا ختم۔ اس کا اس پر اتنا زیادہ اثر ہوا کہ میری متی ہو گئی۔ تمہارے دوست کی شادی ہوئی، اس نے بھی یہی فارمولا آزمایا، سگریٹ وہ بھی نہیں پیتا تھا، لیکن شادی کی پہلی رات سگریٹ سلگا کر بیٹھ گیا۔ نئی نویلی دلہن کچھ دیر تو برداشت کرتی رہی، جب برداشت سے باہر ہوگی تو بولی سنیے اگر گولڈ لیف ہے تو ایک سگریٹ مجھے بھی دے دیجیے گا۔ پاکستانی فیملیز ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی ہیں۔ بیمار ایک بندہ ہوتا ہے اور کھچڑی پورا گھر کھاتا ہے۔ آج کل نئی لڑکیاں شکوہ کرتی ہیں گھر میں بیٹھا مرد بھی کسی ساس سے کم نہیں ہوتا۔ بابا جی کہتے ہیں ہم مڈل کلاس لوگوں کا بینک بیلنس نہیں ہوتا، ہماری کمیٹیاں ہوتی ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں ایک ماہ پہلے کسی سے دل لگایا تھا، وہ ٹوٹ گیا، لیکن 5 سال پہلے لنڈے سے شوز لیے تھے، وہ ابھی بھی ساتھ نبھا رہے ہیں۔ اگر آپ سر پر تیل لگا کر بھی اچھے لگتے ہیں تو یقیناً آپ خوبصورت ہیں۔ اچھے دوست تکیے کی طرح ہوتے ہیں، مصیبت میں سینے سے لگا لو، تنہائی میں سر رکھ لو اور غصے میں لات مار سکتے ہو۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، اگر کبھی 2 بہنوں میں سے کوئی ایک آپ سے پوچھے بتاؤ ہم دونوں میں سے بڑی کون ہے، تو سمجھ جاؤ وہی بڑی ہے۔ اس کو کسی نے ایک بار بول دیا تھا کہ تم چھوٹی لگتی ہو، اسی لیے وہ ہر ایک سے پوچھ کر خوش ہونا چاہتی ہے۔ دانشوروں کی لکھائی سے زیادہ لائکس تو کسی خاتون کے پیروں میں لگی نیل پالش لے جاتی ہے۔
شوہر ناراض بیوی کو روز میں کے فون کرتا. بیوی: کتنی بار کہا ہے میں تمہارے لیے مر چکی ہوں. شوہر: سن کر اچھا لگتا ہے پگلی. 4 پٹھان ٹرین کے پیچھے بھاگ رہے تھے. 2 ٹرین پر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے. لوگوں نے کہا خان صاحب ویل ڈن. پٹھان بولا خاک ویل ڈن. جانا تو انہوں نے تھا جو نیچے رہ گئے، ہم تو انہیں چھوڑنے کے لیے آئے تھے. کیوں میاں، شادی سے خوش تو ہو نا؟ آدمی بولا ہاں بھائی بڑا خوش ہوں، بڑا آرام ہو گیا ہر چیز کا. وقت پر اٹھ جاتا ہوں، وقت پر ناشتہ کرتا ہوں، دفتر سے دیر بھی نہیں ہوتی، وقت پر کپڑے استری ہوتے ہیں، صاف ستھرا گھر رہتا ہے، کھانے پینے کے اوقات بھی صحیح ہیں، صحت بھی ٹھیک رہتی ہے. بزرگ: چلو اچھی بیوی مل گئی تمہیں جو اتنے سارے کام کرتی ہے. آدمی: نہیں جناب، سارے کام تو میں خود کرتا ہوں. بیگم نے تو ہر کام کا وقت مقرر کر دیا ہے اور سختی سے اس پر عمل بھی کرواتی ہے. جو لڑکیاں اس لاک ڈاؤن میں بھی گوری نہیں ہو سکی وہ مستقبل میں کسی کریم پر فضول خرچہ نہ کریں. ہمسایوں کے گھر پکی ہوئی بریانی کی خوشبو کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی پرفیوم نہیں کر سکتا. ایک پٹھان کی چھتری میں سوراخ تھا. کسی نے پوچھا خان صاحب چھتری میں سوراخ کیوں ہے؟ پٹھان بولا بارش رک جائے گی تو پتہ کیسے چلے گا. بیوی: میں آپ کو اس عید پر کیا تحفہ دوں؟ خاوند بولا تحفہ رہنے دو، بس پیار سے دیکھا کرو، تمیز سے بات کیا کرو، عزت سے پیش آیا کرو، فضول خرچی مت کیا کرو. بیوی سوچتے ہوئے: نہیں، میں تو تحفہ ہی دوں گی. میں نے مکھی کے پر کاٹ کے اسے کہا اڑ جا، وہ نہیں اڑی. نتیجہ: پر کاٹنے سے مکھی بحری ہو جاتی ہے. کافی دن سے ایک بات پریشان کر رہی ہے مجھے، شاید آپ لوگوں کے پاس اس کا جواب ہو. اردو کا ایک محاورہ ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، لیکن اگر چور لڑکی ہو تو کیا محاورہ بنے گا؟ آگے بقرہ عید آ رہی ہے، یہ کہہ کر گھر والے روزانہ دال پہ دال کھلائے جا رہے ہیں. عورت تو صرف اپنی عمر چھپاتی ہے، لیکن مرد بیچارے تو اپنا گنجا پن، تنخواہ، لڑکیوں کے نمبر اور تو اور پرانی معشوق بھی چھپانی پڑتی ہے. دنیا کے سارے خطرناک کام ایک طرف اور برتن دھوتی ہوئی لڑکی کو جا کر ایک ایکسٹرا کپ اور پلیٹ دھونے کے لیے کہہ دینا، یہ خطرہ مول لینا ایک طرف. ایک آدمی نے پڑوسن کے بچے کو پیٹ دیا. پڑوسن لڑنے کے لیے آئی تو آدمی نے پوچھا کیا یہ آپ کا بچہ ہے؟ عورت بولی جی ہاں. کیا آپ نے اس کو مارا ہے؟ آدمی بولا اس بات کو چھوڑیے، آپ کی تو اتنی عمر ہی نہیں لگتی. بس لڑائی وہیں ختم ہو گئی. پڑوسن نے گھر جا کے اپنے بچے کو دوبارہ پیٹا. اچھا کبھی آپ لوگوں نے سنا ہے کوئی کمنٹ کرتے ہوئے، چینل سبسکرائب کرتے ہوئے یا لائک کرتے ہوئے مر گیا ہو؟ نہیں نا؟ تو کر دیا کرو یار، کچھ نہیں ہوتا. ایک پٹھان روٹی کے اوپر روٹی رکھ کر کھا رہا تھا. بیوی: یہ 2 روٹیاں ایک ساتھ کیوں کھا رہے ہو؟ پٹھان: گل بانو یہ ہم خوشی سے نہیں کھا رہا، ہمارا طبیعت خراب ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ کچھ دن تک ڈبل روٹی کھاؤ. بیوی: سنیے جی، وہ آدمی، وہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، جو دارو پی کر ناچ رہا ہے، میں نے 10 سال پہلے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا. سردار: بتاؤ 10 سال سے ابھی تک سیلیبریٹ کر رہا ہے. ایک پٹھان نے اپنے دوست کو اپنا موبائل دے کر کہا یارا ہمارا گرل فرینڈ کو میسج لکھ دو. دوست: تم خود کیوں نہیں لکھتے؟ پٹھان: یار ہمارا رائٹنگ خراب ہے. بیوی: جب تم نسوار رکھتے ہو تو تم مجھے جان کہتے ہو، اور جب تم چرس پی کر آتے ہو تو تم مجھے دلربا کہتے ہو، مگر آج تم نے مجھے بھوتنی کیوں کہا؟ پٹھان بولا آج میں ہوش میں ہوں یارا. ایک سبزی والا کریلوں پر پانی کا چھڑکاؤ کر رہا تھا تاکہ وہ تازہ رہیں.
قریب ہی کھڑا سردار کافی دیر سے انتظار کر رہا تھا. آخر برداشت نہ ہوا تو بولا, پا جی جے انہاں نوں ہوش آ گیا ہوئے تے مینوں 1 کلو تول دیو.